آج جن ہاتھوں کی دست بوسی ہوتی ہے وہ ہاتھ دستگیری کے قابل ہونا چاہیے، وہ ہاتھ دینے والا ہو نہ کہ لینے والا۔ جب تک یہ ہمارے قوم کے رہنماؤں کے ہاتھ غیروں کے آگے پھیلاتے رہیں گے، اس وقت تک ہماری امت مسلمہ کو ذلت ہی اٹھانا پڑے گا۔ تکلیف یہ نیچے رہنے والے مسلمانوں کی نہیں ہے، تکلیف اسٹیج پہ بیٹھنے والے مسلمانوں کی ہے۔ جب تک یہ آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، بے شک اپنے عقیدے کے تشخص کے ساتھ متحد ہونا ہے۔ ہر ایک کو اپنے عقیدے سے محبت ہے، اس محبت کو رکھ کے صرف ہماری نظر آقا کے حکم پہ ہونا چاہیے۔ فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ایک ایسا شخص جس نے ہمارے آقا نامدار کی عظمت کو للکارا ہے، وہ آقا ہمارا جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم بنایا، جس کی وجہ سے یہ تمام کائناتیں بنی، اس شخصیت کے بارے میں اگر آج کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہے۔ ہم آقا کے عشق کے تعلق سے تقاریریں تو کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب تک ہماری زندگی میں آقا کا کردار نہیں آئے گا اس وقت تک مشرکین ہماری ہر چیز پر انگلی اٹھاتے رہیں گے۔ ہم کو چاہیے، ہمارے رہنماؤں کو چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے کیوں نہ ہو، ہمارے اخلاق کو سدھاریں۔ ہمارے مرشدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ آئیے میں ایک مرشد کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، جسے دنیا سلیم الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے، جن کے دعاؤں سے جہانگیر پیدا ہوا۔ جب وہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو بارگاہ سلیم الدین چشتی میں حاضر ہوتا ہے تحفے نظر لے کر، تو آپ اپنی خانقاہ میں پیروں کو لامبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ استقبال کے لیے شہنشاہ ہندوستان آ رہا ہے، نہ استقبال کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ جب وہ خانقاہ میں داخل ہوتا ہے تو نہ اس کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں، جب وہ قریب آتا ہے تو نہ وہ اپنے پیر قریب لے رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر شہنشاہ ہندوستان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ جو تحفے لے کر آیا تھا وہ واپس لے کر نکلا، تو خزت کے خادم نے باہر جا کر کہا سرکار کے پیروں میں تکلیف ہے، اس وجہ سے نہ وہ خانقاہ کے باہر آ سکے، نہ وہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو سکے۔ تو جہانگیر جب واپس خانقاہ میں آیا تو اس شیخ کے جملے دیکھیے، اس فقیر کے جملے دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں جہانگیر وہیں رک جا، جو پیر پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ آج جن ہاتھوں کی دست بوسی ہوتی ہے وہ ہاتھ دستگیری کے قابل ہونا چاہیے، وہ ہاتھ دینے والا ہو نہ کہ لینے والا۔ جب تک یہ ہمارے قوم کے رہنماؤں کے ہاتھ غیروں کے آگے پھیلاتے رہیں گے اس وقت تک ہماری امت مسلمہ کو ذلت ہی اٹھانا پڑے گا۔ تکلیف یہ نیچے رہنے والے مسلمانوں کی نہیں ہے، تکلیف اسٹیج پہ بیٹھنے والے مسلمانوں کی ہے۔ جب تک یہ آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، بے شک اپنے عقیدے کے تشخص کے ساتھ متحد ہونا ہے۔ ہر ایک کو اپنے عقیدے سے محبت ہے، اس محبت کو رکھ کے صرف ہماری نظر آقا کے حکم پہ ہونا چاہیے۔ ہم بکھر چکے ہیں، ہمارے اتنے ممالک ہونے کے باوجود ہماری زبان میں وہ قوت نہیں ہے۔ بقول قمر جلال آبادی ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، قمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے جو کعبے کے پیسوں سے پیتی ہے شراب۔
ہمارے آقا کی عظمت کے اوپر ہم کو سوچنا ہی نہیں ہے۔ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اس وقت ہمارے آقا کے دادا نے کہا تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ہمارا آقا اللہ کا رسول ہے، اس آقا کی حفاظت ان کا خدا خود کرے گا۔ ہم کون ان کی عظمت کے بارے میں بولنے والے؟ کائنات کا ہر ذرہ میرے آقا کی عظمت کا بیان کر رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں اخلاق ہمارے آقا کے ہوں۔ پچھلے میں حیدرآباد میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو کیا مزے کی بات ہوئی، ایک بچہ بدتمیزی کر رہا تھا تو وہ صاحب کہنے لگے کہیں اس کا باپ مرشد تو نہیں ہے۔ آج ہمارے مذہبی رہنماؤں کی جو حالت ہے سب ویسے نہیں ہے، لیکن اکثریت ہو چکی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارے مریدوں کو اخلاق ہمارے نبی کے بتائیں۔ علماؤں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ آقا کے وارث ہیں۔ اہل بیت کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ یہ آقا کے وارث ہیں۔ تو آقا کے اخلاق بھی ان میں پائے جانے چاہیے۔ جب تک وہ اخلاق آقا کے پائے نہیں جائیں گے اس وقت تک وہ مکمل نہ مرشد ہو سکتے نہ وہ عالم ہو سکتے۔